آپ کے بچے بھی چھٹیوں میں سارا دن موبائل مانگتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے کیوں نہ کہ آج میں آپ کو 6 ایسے آئیڈیاز بتاؤں گی جس سے آپ کے بچے بغیر موبائل کے بھی مصروف اور خوش رہیں گے۔ آپ بھی آزمائیں اور چھٹیوں کو بہترین بنائیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدلے۔ یہاں پہ سب سے جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں تو ہم اس کو گھر میں کیسے مصروف رکھیں۔ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ بچوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، بچوں میں حوصلہ افزائی پیدا کریں، بچوں میں کو شعور آئے گا نماز کس طرح پڑھتے ہیں، بچوں کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بچے 7 سال سے بڑے ہیں تو ان کو تو یہ بات ضروری جو ہے نا پتہ ہونی چاہیے کہ نماز اب ہم لوگوں نے 5 وقت کی ادا کرنی ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطیاں خطائیاں بچہ کر رہا ہے تو آپ اس کو گھر میں خود ہینڈل کر سکتی ہیں، بجائے آپ ایک استاد کا ویٹ کریں کہ وہ مسجد میں بچہ جا رہا ہے یا کسی استاد کے پاس پڑھنے جا رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گا۔ یہ چھٹیوں میں آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کی خود تربیت کریں، ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ نمبر 2 پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ ہاتھ سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بنائیں۔ آپ اس کو جو ہے نا کسی گتے یا کسی کاپی کے ساتھ اس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی آپ اس کو شکل بنا کے دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائیں، اس کو ٹرین کریں۔ اس کے ایک تو اس کا ہاتھ میں صفائی آئے گی، دوسرا اس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا۔ اگر آج ہم ان کا مستقبل اچھا بنائیں گے تو انشاءاللہ کل کو بھی ہمارے بچے کا مستقبل اچھا بنے گا۔ رہی بات آپ لوگ جب بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہو تو یقین جانے یہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی بچے کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے موبائل پکڑانے سے آپ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایکٹیو رکھیں۔ ہاں میں یہ مانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، یہاں آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا بچے کے لیے، لیکن یہ سوچیے اگر ہم نے اولاد پیدا کر دی ہے تو اگر ہم اس کی اچھی پرورش نہ کریں گے تو ہمیں اولاد پیدا کرنے کا فائدہ، اگر ہم نے اس کی تربیت ہی اچھی نہ کی، اگر ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، ہم اپنی جگہ پہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے اپنی جگہ پہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، کوئی ہمیں علم نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں اولاد پیدا کرنے کا کیا فائدہ اگر ہم نے اس کی اچھی پرورش ہی نہیں کرنی۔ اگر ہم نے کل کو ان کی تربیت سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا ہے سوائے لعنت اور مایوسی کے، ہمیں کل کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں کل کا مستقبل سنوارنے کے لیے آج ان پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ جو چھٹیاں ہیں یہ آپ کے لیے ایک حسین اور سنہری موقع ہے، آپ ان کو ویسٹ نہ کریں۔ نمبر 3 پہ میں آپ کو کہوں گی کہ بچوں کو آپ باہر لے کے جائیں فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹارگٹ رکھیں۔ اگر بچوں کو باہر لے کے جانا ہے، پکنک پہ لے کے جانا ہے، تو آپ ان کو کہیں کہ آپ نے یہ فلاں اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے جو ہے نا بچوں کی ابھی سٹارٹنگ چھٹیاں ہوئی تھی تو بچوں نے کہا کہ مما ہم نے فلاں جانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے ایونٹ پہ نہیں بچے کو لے سکتے، بڑی بڑی پارکوں میں آپ جو اخراجات نہیں کر سکتے، آپ کی جو ہے وہ اوقات نہیں ہے، آپ کی جیب خرچ وہاں پہ جانے کی جو ہے نا آپ کو اجازت نہیں دیتی، تو آپ اپنے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو پارک بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھولے بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو ضرور لے کے جائیں، لیکن اس کے لیے ایک چیز کا ٹارگٹ رکھے کہ بچہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں، یہ قریباً 15 دعائیں تھیں، میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک ویک میں یہ یاد کی تو میں آپ کو جو ہے نا وہ لے کے جاؤں گی، جہاں آپ کہو گی وہاں لے کے جاؤں گی۔ تو بچوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے جھولے لینے ہوتے ہیں، پارک میں جانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شوق ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم جتنی جلدی یہ کام کر لیں گے، جتنا سلیقہ مدی سے یہ کام کریں گے، تو ہمیں وہ چیز اگلی چیز اچیو ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب رات کی روٹیاں پڑی ہونا تو میں ان کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتی، ان کو میں ایسے جو ہے نا وہ چورا بنا لیتی ہوں ہاتھوں کے ساتھ میش کر کے۔ اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ بلینڈر کے ساتھ بھی کر لیں، اور سمپل ہی جو ہے نا میں نے پانی کے اندر چینی ڈالی تھی اور 2 چمچ گھی ڈال کے اس کو جو ہے نا اس کی جیسے چاشنی بن جاتی ہے، اسی طرح میں نے چاشنی بنا کے نا اس کو جو ہے میں نے ان کو بنا کے بچوں کو دے دیا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں ویسٹ کی تھی۔ آج ہم لوگوں نے نا مٹر قیمہ بنانا تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا مٹر نکال لیں، تو میں نے پھر بڑے مسکے لگا کے اس سے مٹر نکالے۔ میں نے کہا دیکھیں کام کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اس طرح میں نے اس کو کہا بھی اللہ کے بندے بھی ساتھ میں کام کروایا کر،
عورت بھی ایک جو ہے نا وہ تھک جاتی ہے سارا دن، اور جتنے بھی مرد ہیں نا ان کو چاہیے کہ اپنی بیگموں کا ہاتھ بٹایا کریں۔ کام کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اس سے ایک تو بیوی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور دوسرا بیوی جو خوش ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، میری خوشی میں کوئی شریک ہو رہا ہے۔ تو اس طرح بیوی جو ہے نا وہ جتنی مرضی تھکی ہوگی نا، آپ کی چھوٹی سی خوشی، چھوٹا سا آپ کا کام وہ اس کو کہاں کے کہاں تک لے جاتا ہے۔ جب ایک عورت کے پاس حوصلہ آ جاتا ہے تو وہ جتنے بھی گھر کے کام ہونا وہ ایزیلی خوشی کے ساتھ نپٹا لیتی ہے۔ اور الحمدللہ جب ہمارے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوں یا چھٹی ہوں تو ہم یہ کام سارے اکٹھے ہی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ فیملی کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے، بجائے کہ بچے اپنا ٹائم فضول ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں گزارے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، بچوں کو باہر تو بالکل بھی نہ نکالیں، اتنی ہیٹ اتنی تپش ہوتی ہے۔ تو گھروں میں ہی جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو اس طرح مصروف رکھیں، بچوں کا دھیان ہی نہ جائے کہ ہم لوگوں نے باہر کیا کرنا ہے۔ اپنے اولاد کو اپنے ہی اندر جو ہے نا اتنا مگن کر لے کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ فیملی کے ساتھ ٹائم ضرور گزارا کریں، یہ ایک بہت ہی ضروری کنسیپٹ ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں کہ ماں اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، باپ اپنے کام پہ لگا ہوتا ہے۔ باپ اگر کام سے آ جاتا ہے تو وہ موبائل پکڑ کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، ہم 24 گھنٹے بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کل کو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے ہمارے بڑے ہو کے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر آج ہم ان کو وقت دیں گے تو کل کو وہ ہماری قدر کریں گے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیچھے کتنی محنت کا نتیجہ ہے، ہمارا ماں باپ کتنی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو صرف چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے جو ہے نا وہ خوشی ملتی ہے نا، ان کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری ماں تھکی ہوئی ہمیں کپڑے پریس کر کے دے رہی ہے، ہمیں اچھا کھانا کھلا رہی ہے، تو وہ کس طریقے سے کھلا رہی ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں سے ضرور کروایا کریں۔ اگر بچوں کو کوکنگ کا شوق ہے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوکنگ کیا کریں، ان کو چھوٹے سنیک بنا کے دے دیا کریں، چائے وغیرہ بنا کے دے۔ اگر وہ بنانے کا شوق رکھتے ہیں تو سینڈوچ وغیرہ، اگر جس چیز میں بچہ انٹرسٹ ہو اس کو اس کام میں انوالو کیا کریں۔ دھکے کے ساتھ اگر ہم بچے سے کام کرواتے ہیں تو بچہ دلچسپی نہیں لیتا، وہ بچے سے کام کروانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ میری بیٹی ہے نا چھوٹی سی ہے ابھی، تو ابھی اس کو بڑا شوق ہے، تو جب بھی میں کھانا بناتی ہوں نا تو اس نے چمچ ضرور ہلانا ہوتا ہے۔ چمچ ہلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں تھوڑی سی احتیاط ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ آگ ہوتی ہے، جیسے سالن وغیرہ گرم ہوتا ہے، تو میں اس کے پاس بیٹھتی ہوں، اس کو میں کہتی ہوں کہ ہاں آپ چمچ ہلا لیں۔ اس طرح بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم بھی جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ اب جب یہ چمچ ہلاتی ہے نا تو پھر باری باری سب کو بتاتی ہے کہ آج میں نے کھانا بنایا۔ اب ان کو تو نہیں پتہ کھانا کون بنا رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، لیکن ان کی یہ چیز جو خوشی ہوتی ہے نا، خوشی کی لہر ہوتی ہے بچوں میں، وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ آج ہم نے کھانا بنایا، جب آج میں نے کھانا بنایا، یہ کھانا کتنا ٹیسٹی بنا ہے۔ تو یہی چیز بچوں میں پروو کرتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بچہ آگے ہوتا ہے، اور آگے جب بچہ جاتا ہے تو تب بھی جو بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کام نہ تو مشکل ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ اتنے مہنگے ہیں کہ جس کے لیے آپ کے پاس ہر چیز جو کا ہونا درکار ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے ٹائم نکالنا ہے۔ جب بچے اپنے کام میں مگن ہو جائیں گے، وہ 1 دن کریں گے یا 2 دن ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوگی، ایسا وہ خود ہی دلچسپی لینا شروع ہو جائیں گے، اور جب دلچسپی لینا شروع ہو جائیں گے تو ان کا دھیان موبائل سے ہٹ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پودے وغیرہ لگے ہیں تو بچوں کو بتائیں، ان کو پانی دیں، ان کی جو ہے نا اچھی نشو نما کریں، تو اس سے بھی بچوں کا جو ہے نا وہ دھیان بھٹک جائے گا، اس سے بھی آپ لوگوں کا کافی ٹائم جو ہے نا وہ اسپینڈ ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں تو پودے ہیں نہیں کیونکہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، مجھے خود بڑا شوق ہے چھوٹے چھوٹے فلاور لگانے کا، گارڈننگ کرنے کا، لیکن بچے چھوٹے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ مٹی والی کوئی چیز مل جائے نا تو وہ اس کو کھانے کو جو ہے وہ معافی نہیں ہے، ان کا دال لگانے کا جب موڈ ہو دال لگاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو میں اسی وجہ سے یہ پلانٹس وغیرہ کا سسٹم ابھی تک میں نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، لیکن الحمدللہ ہماری چھت بہت بڑی ہے، تو انشاءاللہ یہ 1-2 سال میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں یہ پلانٹس وغیرہ کا بھی پورا مکمل چھت پہ ارینج کروں گی۔ اور جب بچے آپ لوگوں کے پاس بیٹھیں تو آپ ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائیں، چھوٹے چھوٹے اسلامی واقعات سنائیں ان کو، سکھائیں چیزوں کو، صبر کرنا، تحمل کرنا۔ جب یہ چیزیں بچے میں آ جائیں گی تو بچہ آٹومیٹک ہی جو ہے نا وہ موبائل سے دلچسپی لینا چھوڑ دے گا، بچوں کو انٹرسٹ ہو جائے گا، امی جب آپ چھوٹی تھی تب کیا ہوا، ٹھیک ہے، جب کوئی اسلامی واقعہ ان کو سنا دیں پھر کیا ہوا، مطلب بچہ جب سیکھتا ہے نا چیزوں کو اس کے اندر یہ چیز بڑھتی ہے کہ پھر کیا ہوا۔ ہم موبائل میں تو بچے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہانی ہے
جی وہ فلانا بھوت آ گیا، ایسے آ گیا، تو وہ بچہ جب دیکھتا ہے اس کا انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے نا وہ زہر ہم خود دے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے صرف اسکرین کی دنیا سے واقف ہوں، نہ ان کو دینی علم کا پتہ ہو، نہ حقیقی زندگی کا پتہ ہو، نہ عبادات کا پتہ ہو؟ کیا آپ لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ اگر ایسے چاہتے ہیں مجھے بھی کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ آج کی کوشش ان کے کل کا مستقبل ہے، اور انہیں وہ مستقبل دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اچھی عادات، صحت مند زندگی اور صحت مند کردار۔ صحت مند کردار کا مطلب ہے کہ ایک مضبوط کردار آپ ان کو دے جو کبھی آپ کو ختم نہ ہو، ان کو اگلی زندگی میں بھی وہ کام آئے۔ دوستوں، موبائل وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کی زیادتی سے بچوں کے دماغ، بچوں کی آنکھیں اور رویہ سب کچھ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چھٹیاں وقت گزارنے کے لیے نہیں ہیں۔ چھٹیاں دراصل فطرت سے جڑنے، ان کو سلیقہ کھانے کا یہ بہترین موقع ہے، اور یہ موقع آپ اپنے ہاتھوں سے ضائع کبھی بھی نہ کریں۔ جب آپ ان کو اپنا ٹائم دیں گے اور بچے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کروائیں گے تو وہ نہ صرف موبائل سے دور ہوں گے بلکہ ایک بہترین انسان بھی بنیں گے۔ اور یہ تھے 6 آئیڈیاز۔ یہ کام بہت ہی آسان ہے، آزمائیں اور صبر کریں اور نتیجہ آپ خود دیکھیں گے۔ فرق آپ لوگوں کو خود ہی محسوس ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسرے والدین کے آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور جاتے جاتے ایک ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ موبائل کی اسکرین کی چمک عارضی ہے، لیکن حقیقی جو چمک ہے وہ بالکل دائمی ہے، جو آخر تک آپ لوگوں کے کام آئے گی، آپ کی جنریشن کے کام آئے گی۔ وقت دیں، محبت دیں، یہی آپ کے بچوں کی بہترین پرورش ہے۔ موبائل ایک آلہ ہے اور پرورش ہمارا کرنا بچوں کی وہ ایک ہمارا فرض ہے۔ والدین کی ایک بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے اگر آج ہم صبر کے ساتھ کام کریں گے نا تو یقین جانیں آج کا ہمارا صبر جو ہے وہ کل کو ایک اچھی اور عمدہ آپ لوگوں کے بچوں میں پازیٹیو تبدیلی لے کے آئے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں جن کو ہم جو ہے بالکل ہی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اپنانا تو دور کی بات ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا بچہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ جب بچہ اسکرین پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نشہ ہے نا، نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسکرین بھی ایک نشہ ہے جو بچوں کے اندر زہر ہم خود گھول رہے ہیں۔ جب بچہ 2 گھنٹے اسکرین پہ بیٹھا رہتا ہے تو یکدم وہ حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو دم کروائیں، اس کو فلاں میڈیسن لا کے دیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہی چیزیں اگر آپ پہلے سوچ لیں، بچوں کو اپنے ساتھ ٹائم دیں، اپنا جو ہے وہ وقت بچوں کے ساتھ کس طرح مینیج کرنا ہے ایک ترتیب بنا لیں ڈیلی کی، تو آپ کے بچوں میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ کبھی بھی نہ ہوں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ پڑھائی کے لیے آپ کو سارا دن ہو، پڑھائی کے لیے بچے کے 2 گھنٹے ہی سارا دن میں کافی ہوتے ہیں۔ اگر بچے نے پڑھنا ہے تو وہ یہ لمحے ان کے لیے بہترین ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔